بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اولاً اس لازوال ہستی کی تعریف و توصیف، اس کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی اور بزرگی وسیع وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سماوات ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو عموماً تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، میں نے قرآن مقدس سورۃ الاعلیٰ سے چند آیتیں تلاوت کی ہے۔ انہی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے آج کا خطبہ جمعہ صدقۃ الفطر کے کچھ مسائل کے تعلق سے ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے توقع ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح اور حق بات کہنے کی توفیق دے، ساتھ ہی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین جمعہ، رمضان 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 ہم کر رہے تھے۔ رمضان جس کے استقبال میں ہمیں بڑا جوش تھا، بڑا خروش تھا، اور ہم بڑے اچھے انداز سے اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا استقبال کیا۔ وہی رمضان المبارک اب ہمیں الوداع کہہ کر جانے والا ہے۔ بس چند دن بچے ہیں، ایک طاق رات بچی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو دن بچا ہے اس کو اچھے انداز میں روزہ رکھنے، نماز تراویح قائم کرنے، ذکر تسبیح تحلیل اور تلاوت اور لیلۃ القدر کی رات قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ ہی ہم سب کی اللہ تعالیٰ عبادت کو شرف قبولیت بخشے، آمین۔ محترم سامعین، آج 27واں روزہ ہے، بس 3-4 دن بچے ہیں۔ ہمیں رمضان جو بھی ہم نے رکھا ہے، رمضان کے اندر کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، کچھ گناہ سرزد ہو جاتا ہے، چاہے جان بوجھ کر ہو یا پھر بھول چوک سے ہو، وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کی دفاع کے لیے، اس غلطی کی معافی کے لیے راستہ بتلایا۔ ہر چیز کا ایک راستہ ضرور بتلاتی ہے۔ انسان غلطی کرتا ہے تو گناہ سرزد ہوتا تو کیا وہ گناہ ہی میں ملوث رہ جائے گا، یا پھر اس گناہ کا صفایا ہوگا، یا صفایا ہونا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کا صفایا کرنے کا طریقہ بتلایا ہے، نبی نے اس کا طریقہ بتلایا ہے کہ کیونکہ بنی آدم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، یہ گناہ کرنے والے ہیں، کل بنی آدم خطاؤن، ہر بنی آدم خطا کار ہیں، یہ گنہگار ہیں۔ وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار، بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ ہو جانے کے بعد، گناہ سرزد ہو جانے کے بعد، چاہے وہ گناہ جان بوجھ کر ہو یا پھر انجانے ہو، یا لہو اللعب میں ہو، یا پھر کبھی لڑک پنی یا پھر کبھی نادانی کی وجہ سے ہو جائے، بعد میں اسے احساس ہو کہ میں نے گناہ کر دیا ہے، مجھ سے غلطی ہو چکی ہے، انہیں احساس ہو، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر، رو رو کر کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ایسے گناہ گار کو خیر الخطائین کا لقب دیا ہے، یعنی بہترین خطا کار، بہترین گناہ گار۔ آپ کو تھوڑا سا تعجب لگے گا کہ بہترین بھی گنہگار ہوتا ہے، گنہگار بہترین ہوتا ہے؟
گنہگار بہترین اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ گناہ سرزد ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو معافی مانگ لیتے ہیں، اس لیے وہ گنہگار بہترین بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اس لیے اللہ کی نظر میں وہ گنہگار بہترین گنہگار بن جاتا ہے۔ اور وہ گنہگار بدترین گنہگار ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کے حضور آتے نہیں، اللہ کے حضور سر ٹیکتے نہیں، اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے نہیں، اڑیل پنی اختیار کرتے ہیں اور گھمنڈ اور تکبر سے ایسے ہی زندگی گزار دیتے ہیں، تو وہ بہترین خطاکار نہیں بلکہ بدترین خطاکار، بدترین گنہگار۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بتلا دیا ہے، کیونکہ ہم نادان ہیں، ہم سے غلطی سرزد ہوتی ہے روزہ رکھنے کے باوجود بھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں کے کفارہ کے طور پر ایک چیز ہمارے اوپر واجب کر دیا ہے، اور وہ ہے صدقۃ الفطر۔ صدقۃ الفطر ہمارے اوپر، بلکہ بعض ائمہ تو اس کو فرض کا درجہ دے دیا ہے، کیونکہ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر ساعا من تمر او ساعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر علی المسلمین والصغیر والکبیر من المسلمین امر بها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر کئی چیزیں ذکر کیا، اس کا ترجمہ سنیے۔ حضرت ابن عمر یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، جن کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ ابن عمر کہا جاتا ہے، کہیں عبداللہ ابن عمر کا نام ڈائریکٹ آتا ہے، کبھی ابن عمر، ابن یعنی عمر کا بیٹا، تو عمر کا بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر۔ زکاة الفطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر فرض قرار دیا۔ زکاة الفطر یعنی صدقۃ الفطر اسے کہا جاتا ہے، جو فطر کے معنی یہی رمضان گزرنے کے بعد جیسے چاند رات آتا ہے اور پھر چاند دیکھنے کے بعد دوسرے دن ہی ہم عید پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو اسی کو صدقۃ الفطر کہا گیا ہے یا پھر زکاة الفطر کہا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر کو یعنی صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے، تو کتنا دینا چاہیے ہر انسان کی طرف سے، پر ہیڈ کتنا ہونا چاہیے، تو اس تعلق سے کہا کہ زکاة الفطر صاعا، صدقۃ الفطر یا زکاة الفطر ایک سا ہے، پر ہیڈ ایک سا۔ ایک سا کے تعلق سے ائمہ محدثین کا یہ متفقہ یہ قول ہے کہ ایک سا 2.5 کلو گرام، 2.5 کلو گرام کو ایک سا بولا جاتا ہے۔ من شعیر، کس چیز سے ہمیں دینا چاہیے؟ صدقۃ الفطر ہمیں کس چیز سے دینا چاہیے؟ تو اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا من شعیر، جو میں سے، کہیں جو کی کھیتی ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ جو کی کھیتی رہی ہوگی، اس لیے ذکر کیا جو، من شعیر، جو علی العبد، ہر بندے کے اوپر، آزاد انسان کے اوپر، والحر، اور غلام کے اوپر، والذکر، اور مرد کے اوپر، والانثی، اور عورتوں کے اوپر، والصغیر، چھوٹے یعنی بچے کے اوپر، والکبیر، اور بڑوں کے اوپر، من المسلمین، تمام مسلمانوں کی طرف سے۔ یعنی گویا کہ کوئی بھی مسلمان کو اس حدیث کے اندر نہیں چھوڑا گیا، بڑے بوڑھے، چھوٹے بڑے، بزرگ، غلام، آزاد، حر، مسلمین، تمام یعنی کو اس میں شامل کر لیا گیا ہے، ان کی طرف سے 2.5 کلو گرام صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا۔
امر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاۃ. یہ کب ادا کریں گے؟ یہ صدقۃ الفطر کب ادا کریں گے؟ تو اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ امر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاۃ. نماز پڑھنے یعنی عید الفطر کی نماز پڑھنے سے قبل تم صدقۃ الفطر ادا کر کے جاؤ. اور اس تعلق سے بڑی سختی آئی ہے. اگر کوئی انسان صدقۃ الفطر عید کی نماز سے قبل، عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کیا اور عید کی نماز پڑھ کر آ کر کے ادا کرتا ہے تو اس کا صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوتا ہے، بلکہ عام صدقہ ان کا ہوتا ہے لیکن صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ عید کی نماز آنے سے پہلے آپ نماز کے لیے گھر سے نکلیں گے، اس سے قبل ہی آپ وہ صدقۃ الفطر ادا کر دیں. کسی غریب محتاج جو مسکین بیواران جو ہے، جو ان کے مستحق ہے، اسے آپ ضرور دے دیں، ان کے گھر تک آپ ضرور پہنچائیں. یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم تو شروع رمضان میں ہی نکال دیتے، ہم 10 رمضان میں نکال دیتے، کئی 15 رمضان میں نکال دیتے. تو اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی حدیث آتی ہے کہ جو شروع رمضان میں یا پہلے عشرہ میں یا دوسرے عشرہ میں یا پھر 15 روزے میں ہی نکال دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. شریعت کی روح سے یہ صحیح نہیں ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ صدقۃ الفطر چاند دیکھنے سے 1 دن قبل یا 2 دن قبل تک نکال سکتے ہو. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل یہ رہا کہ 1 دن قبل یا 2 دن قبل، یعنی عید کی نماز سے 2 دن قبل یا 1 دن قبل وہ نکالا کرتے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ 1 دن یا 2 دن پہلے، عید کی نماز سے 1 دن یا 2 دن پہلے نکالنے کا جواز تو ملتا ہے، لیکن 2 دن سے یعنی زیادہ 10 دن 15 دن 20 دن پہلے نکالنے کا جواز نہیں ملتا ہے. ہاں یہاں پر ایک بات بن سکتی ہے، مثال کے طور پر آپ کے کوئی قریبی رشتہ دار ہیں جو مستحق ہیں، وہ صدقۃ الفطر لینے کا مستحق ہیں، تو ایسے لیکن ہے دور میں، آپ وجے واڑہ میں رہتے ہیں، وہ کہیں دلی بمبئی کہیں دور رہتے ہیں، تو ان تک وہ سامان پہنچانے کے لیے اب 1 دن 2 دن پہلے اگر ان کو پارسل کرے تو نہیں پہنچ سکتا. تو اس کے لیے 10 دن 15 دن پہلے اگر اس چیز کو پیک کر کے پارسل کرتے ہیں تو اس تعلق سے علماء کا فتویٰ ہے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں. اگر دور دراز میں کوئی رہتے ہو، وہ جانے میں پہنچنے میں اسے تاخیر لگتی ہو، بہت لمبا ٹائم لگ سکتا ہو، تو ایسے موقع سے 10 دن 15 دن پہلے نکال کر کے بھیج سکتے ہیں. لیکن اگر اڑوس پڑوس اپنے محلے میں اپنی سوسائٹی میں اگر کسی کو دینا ہو تو 1 دن 2 دن پہلے یا چاند دیکھنے کے بعد اور نماز ادا کرنے سے قبل ادا کرنا چاہیے. تو اس کے اوپر آپ ضرور دھیان رکھیں. اب رہی بات کہ ہم صدقۃ الفطر ادا کریں گے تو کن کن چیزوں میں، یہاں تو اس حدیث کے اندر صرف جو کی بات آئی ہے، اور جو تو ہمارے درمیان دکھتا ہی نہیں ہے، تو جو کے علاوہ اور کوئی چیزوں میں ہم صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں یا نہیں. تو اس حدیث کے اندر ذکر ہے کہ کس کس چیزوں میں آپ جو ہے نا صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ کننا تعطیھا فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صاعا من طعام، کھانے میں سے 1 سا دیتے تھے. کھانا، ہم کھانا کیا کھاتے ہیں؟ چاول کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، تو یہ کھانا ہوا. تو کھانے میں سے 1 سا، تو آپ چاول کھاتے ہیں تو 2.5 کلو گرام دے دیجئے، آپ روٹی کھاتے ہیں تو آٹا دے دیجئے 2.5 کلو گرام. تو زیادہ تر ہمارا استعمال کیا ہوتا ہے؟ چاول اور روٹی. تو اسی کو طعام کہا گیا ہے، اسی کو کھانا کہا گیا ہے. تو آپ ان دونوں چیزوں میں سے آپ 2.5 کلو گرام نکال دیں. صاعا من طعام.
یہ کھانے کے تعلق سے ہو گیا. او صاعن من تمر، اور 1 سا کھجور. فوراً آپ سوال کر لیں گے کھجور بھی تو ہم کھاتے ہیں مول صاحب، کھجور کھاتے ہیں لیکن پیٹ بھر کے ہم کھاتے ہیں. پیٹ بھر کے کھایا نہیں جاتا. پیٹ بھر کے اگر کھاتے ہیں تو روٹی کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، اور کھجور کھاتے ہیں تو 1-2 کھا لیا، پانی پی لیا، ہو گیا. ہاں آپ پھر سوال کر سکتے ہیں، سوال پر سوال آپ کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ تو بذات خود 1 کھجور کھا کر کے پانی پی لیا کرتے تھے، لیکن ان کا غذا، ان کے پاس وہ کھانا، طعام ہمارے جیسے طعام ان کے پاس موجود نہیں تھا. 1 کھجور کھا کر پانی پی لیتے تھے، یہ بات صحیح ہے، پکی بات ہے، اسی میں ان کا گزارا ہوتا تھا. لیکن ہمارا گزارا کہاں؟ جب تک ہمارا پیٹ ایک دم کونا کانی ایک دم فل نہ ہو جائے تب تک چھوڑتے نہیں، پلو بریانی چھوڑتے نہیں، جب تک فل نہ ہو جائے. لیکن ایسا کھانا بھی منع ہے، یعنی فل پیٹ کھانا بھی منع ہے. ہمارے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 حصہ دیا ہے، 3 حصہ. 3 حصے میں سے 1 حصہ کھانے کا، 1 حصہ کھانے کا، دوسرا حصہ پانی کا، اور تیسرا حصہ سانس لینے کا. اب فل پیٹ اگر آپ کھا لیں اوپر سے نیچے ایک دم حلق تک، بعض انسان کھا لیتے ہیں اور بڑے شوق کے ساتھ اپنے دوستوں کے سامنے آ کر کے ذکر کرتے ہیں آج تو بہت دبا کے کھایا تو حلق تک پہنچا دیا. ایسا کہنا بھی نہیں چاہیے، ایسا کھانا بھی نہیں چاہیے. کیوں؟ آپ جب ایسے فل پیٹ جب کھا لیں گے تو آپ کو سانس لینے میں دقت ہوگی، آپ سیدھا کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، گیس پکڑ لے گا یہاں پر، پھر آپ ٹیڑھے ہو جائیں گے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کھانے کا طریقہ بتلایا ہے، اس میں ایک طبی علاج بھی ہے. اس میں علاج ہے کہ آپ کی صحت اور تندرستی کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حصے میں سے 1 حصہ کھانے کے لیے، دوسرا حصہ پانی پینے کے لیے، اور تیسرا حصہ سانس لینے کے لیے. تھوڑا سا خالی رہے گا تب تو ہم سانس اچھی طرح لے پائیں گے. اگر پورا خالی ہی نہ رہے تو پھر سانس کہاں سے لیں گے؟ پھر ہماری طبیعت بگڑے گی. تو میرے بھائی اور دوستو، کھانے کا یہ طریقہ. تو صاعن من تمر، 1 سا کھجور. تو کھجور ہمارا کھانا تو نہیں ہے، اس لیے کھجور، لیکن حدیث ہے، حدیث ہمیں ماننا پڑے گا. اگر کوئی دینا چاہے تو بھی دے سکتے ہیں. صاعن من تمر او صاعن من شعیر، اس میں بھی جو کی بات ہے، 1 سا جو، او صاعن من عقد، اور یا تو 1 سا کشمش یعنی 2.5 کلو گرام، او صاعن من زبیب، یا تو پھر 1 سا پنیر. پھر کہیں گے مولوی صاحب پنیر تو بہت مہنگا ہے، کشمش بھی بہت مہنگا ہے، کھجور بھی بہت مہنگا ہے. مہنگا ہے، حدیث ہمارے سامنے ہے. یعنی یہ 5 چیزیں اس حدیث کے اندر ذکر کیا. طعام یعنی کھانے میں سے، جو میں سے، کھجور میں سے، پنیر میں سے، اور کشمش میں سے. اب جس میں سے دینا چاہے دے سکتے ہیں. بخاری مسلم کی روایت ہے، ان میں سے 1 سا یعنی 2.5 کلو گرام پر ہیڈ. اب اور ایک حدیث، ہم یہ جو نکالتے ہیں صدقۃ الفطر نکالتے ہیں، تو صدقۃ الفطر کیوں نکالا جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ